الرحیم باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ وقالت عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا حین رأیتمونی تأخرت۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے رفع البصر الی الامام، نماز پڑھتے ہوئے آنکھ اٹھا کر دیکھنا امام کی طرف۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ظاہر نماز کی نیت باندھنے کے بعد سجدے والی جگہ پر دیکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سجدے والی جگہ پر نہیں دیکھتا، امام کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس باب میں امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، بڑے 4 اماموں میں سے یہ 3 امام اس بات کے قائل ہیں کہ جب آدمی نماز کی نیت باندھ لے تو قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ پر دیکھنا چاہیے، اور جب آدمی رکوع میں جائے تو اس وقت اپنے جو پاؤں ہیں ان کا جو انگوٹھا ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے، اور جب آدمی سجدے میں جائے تو اس وقت اس کی نظر ناک کی طرف ہونی چاہیے، جیسے اس میں ناک نظر آ رہا ہو۔ تشہد میں بیٹھے تو اس وقت گود میں نظر ہونی چاہیے، یعنی یہاں توجہ ہونی چاہیے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور آگے اس کا امام ہو تو وہ امام کی طرف توجہ رکھے، اپنی نظر امام کی طرف رکھے، تاکہ اس کو پتہ چلے امام رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ امام بخاری کا مسلک امام مالک کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے انہوں نے باب باندھا ہے رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے امام کی طرف دیکھ گیا یا دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ خلاف اولیٰ ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف میں، جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز پڑھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کا بعضا حصہ بعض حصے کو کھا رہا تھا، یعنی جہنم اتنے غصے میں تھی، اتنے جلال میں تھی کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر حملہ آور تھا اور وہ اس کو کھا رہا تھا۔ یہ اشارہ تھا جہنم کی شدت کا، کہ جب جہنم کی آدھی آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہوگی تو جو اس میں ایندھن بنے گا انسان، اس کے جلنے کی اور اس کے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور آگے فرمایا حین رأیتمونی تأخرت، جب تم صحابہ نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا۔ اب اس جملے سے امام بخاری نے استدلال لیا کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، جب صحابہ کرام رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے نماز میں، وہ آگے بڑھے پھر پیچھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدم اور تأخر جب صحابہ نے دیکھا تو ظاہر ہے ان کی نظریں تو صحابہ کی طرف تھی، لہٰذا اگر کوئی مقتدی امام کی طرف اپنی نظر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری جو حدیث ہے، حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر۔ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب بن ارت سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے؟ قال نعم،
تو حضرت خباب ابن ارت نے فرمایا کہ جی ہاں، رسول اللہ ظہر میں بھی قرات کرتے تھے اور عصر میں بھی کرتے تھے۔ فقلنا بما کنتم تعرفون ذاک، ہم لوگوں نے حضرت خباب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ ظہر میں قرات کرتے تھے؟ چونکہ ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، اب مقتدی پیچھے ہے، رسول اللہ آگے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ قرات کرتے تھے؟ اونچی آواز سے تو نہیں کی۔ قالا، حضرت خباب نے فرمایا باضطراب لحیتہ، باضطراب لحیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے اور اس کے ہلنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام باقاعدہ نماز میں رسول اللہ کی طرف دیکھتے تھے، تو دیکھنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ امام تو دنیا میں ملتے ہی رہیں گے، قیامت تک ملیں گے، لیکن رسول اللہ امام ہوں، وہ مصلی ہو اور جس میں رسول اللہ کھڑا ہوں، وہ صحابہ ہی کو ملے ہیں، اور صحابہ کے بعد بھی کسی کو نہیں مل سکتے، نہ ملے تو صحابہ کیوں نہ دیدار کرتے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی بڑا میرے ذہن میں آ گیا، میں وہ بھی واضح کر دوں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ مناظرین لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نام تو نہیں لیتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہ نماز میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، گدھے کا خیال آیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے بھی مولانا حضرات تحفظ کر رہے ہوتے ہیں اس آدمی کا، جی اس نے اس کا مطلب یہ تھا تو وہ تھا، کوئی مطلب نہیں تھا۔ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیال تھا تو تبھی دیکھ رہے ہیں، جب صحابہ کی نماز ہو گئی تو میری اور آپ کی رسول اللہ کے خیال سے کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ کامل نماز ہوگی، اس لیے کامل ہوگی کہ اللہ کی ذات کی ہم عبادت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے خیال سے کر رہے ہیں، کہ رسول اللہ کی سنت پہ، رسول اللہ کی شریعت پہ چلتے ہوئے کر رہے ہیں، تو ہماری نماز تو کامل ہونی چاہیے۔ وہ آدمی جو پوری دکان کا حساب نماز میں لگا لیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، الو کا پٹھا۔ تو اب اگر فاسد ہوتی تو صحابہ کی ہوتی۔ جس بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس عالم نے، اس بزرگ نے یہ بات لکھی ہو، کسی نے اس کی کتاب میں ڈال دی ہوگی اس بیچارے کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ کوئی عالم دین یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا۔ کتابوں میں ادخال ہوتا رہتا ہے، لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ البتہ کسی کا بھی یہ نظریہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، میرے نزدیک تو وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ نماز تو ہونا دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں رہتا۔ خیال رسول حقیقت میں ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا اضطراب۔ اب آپ مجھے بتاؤ، امچوسی داڑھی سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی ہل رہی ہے؟ ہاں، امچوسی سمجھتے ہیں؟ وہ جو یہاں پہ لوگ تھوڑی سی رکھتے ہیں یا بالکل اتنی داڑھی رکھتے ہیں۔ داڑھی جب بڑی ہوگی تو وہ منہ ہلانے سے داڑھی حرکت کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں سے بھی پوری داڑھی تھی، جس کو داڑھی کہتے ہیں، اور اس کی پیمائش ایک مٹھی میں آ رہی تھی۔ داڑھی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک مٹھی میں آئے، ایک مٹھی سے نیچے ہو وہ داڑھی نہیں ہے، وہ داڑھی کی توہین ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے جتنی داڑھی رکھی ہے اتنا اس کو ثواب ملے گا، جس آدمی نے جتنی داڑھی رکھی ہے اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ بھائی ایک آدمی نے اتنی رکھی ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ثواب تو سنت پہ ملتا ہے۔ اب اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، سوال کیسے ملے گا؟ سنت کی خلاف ورزی پر کبھی ثواب ملا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ گناہ گار ضرور ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا کہ جب اس کی داڑھی پوری ہوگی، پیچھے مقتدی کھڑا ہو اور وہ ظہر میں قرات کر رہا ہو تو اس کی داڑھی ہلتی ہوئی نظر آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں اضطراب تھا۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت عبد اللہ ابن یزید یخطب قال حدثنا البراء وكان غیر کذوب انہم كانوا اذا صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسه من الرکوع قاموا قیاما حتى يروه قد سجد۔ اس میں بھی یہی ہے، حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور صحابہ اکرام ان کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے، قاموا قیاما، تو سارے کے سارے صحابہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑے ہو جاتے، حتیٰ یروہ، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتے،
قد سجدہ، حضور سجدے میں چلے گئے۔ تو اب جو آدمی امام کی طرف دیکھ رہا ہو کہ بھائی وہ سجدے کی طرف گیا ہے تو اس کو دیکھ کر سجدہ کرے تو نماز اس کی ہوگی۔ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال خسفت الشمس على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تقعقعت فقال انی رأیت الجنۃ فتنا فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو خسف ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر کوئی چیز لے رہے تھے۔ ثم رأیناک تقعقعت، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ فقال، حضور نے فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا، بس میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے وہاں اس سے خوشہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ولو اخذته، اگر میں وہ خوشہ لے لیتا لأکلت منہ، تم اس سے کھاتے رہتے ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی ہے وہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کا ایسا لافانی جو ہے نا خوشہ، کوئی پھل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنی امت کو دینے لگے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ جنت کا میوہ دنیا میں کوئی لے سکے۔ اگر یہ ممکن ہوتا، قانون کے مطابق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لے آتے اور آپ کا معجزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ وہ ہم ایک جگہ جلسے میں تھے، میں تقریر کر کے آیا، مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے، یہ میرے بعد ان کا بیان تھا، یہ انگور کھا رہے تھے تو ان کے چچا ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے ماشاءاللہ انگور بڑے زبردست ہیں، میٹھے ہیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب کہنے لگے نہیں نقلی ہے۔ ان کا نہیں اصلی ہے، کہے نہیں اصلی تو جنت میں ہوں گے، یہ نقلی ہے۔ تو پھر میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا یہ اس مولوی کو کون شکست دے گا، باطل کا کوئی، جس آدمی کو دنیا کی ہر چیز نقلی لگتی ہے اصل جنت ہی لگتی ہے، اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ پاک ہے نا، اس سے لوگ ٹکرانے والے، یہ دیوانہ اس کو دنیا میں رہ کر بھی جنتی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے میوے ہیں، دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ سب نقلی ہیں، اصل تو جنت کی ہے، اسی لیے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جنت کے میوے ختم نہیں ہوں گے، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ركع المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر چڑھ گئے، فاشار بیدیہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا قبل قبلۃ المسجد، مسجد کی اس جانب جس جانب قبلے کی سمت تھی۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا لقد رأیت الآن، میں نے ابھی دیکھا، منذ صلیت لکم الصلاۃ، جب سے میں نے آپ کو نماز پڑھانی شروع کی، ابھی جو یہ نماز جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، جنت اور جہنم دونوں ممثل کر دی گئی تھی اس مسجد کی دیوار میں جو قبلے کی جانب ہے، یعنی اس دیوار کے اوپر اللہ نے پورا نقشہ تمثیلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فلم ارا کالیوم فی الخیر والشر ثلاثا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن جتنی بھی خیریں اور شر میں نے دیکھے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور یہ جملہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ یہاں اس حدیث میں اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جنت بھی میں نے دیکھی اور جہنم بھی، اور ساتھ اس کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ حقیقی جنت تو مجھے باقاعدہ نہیں ہوئی، اس جنت کی مثال اور اس جہنم کی مثال مسجد کی دیوار پر اللہ نے ممثل کر دی، اس کا عکس یہاں پر لا کر رکھ دیا،
اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بالکل حقیقت کا منظر پیش کر رہی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کبھی کبھی کوئی چیز ممثل ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور باقاعدہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ دیکھنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے بیان کر دیں تو مجھ جیسا مولوی کہتا ہے یہ تو پکا کافر ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ممثل ہو چکی ہوتی ہے چیز۔ اہل اللہ پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، کامل اتباع کی وجہ سے کبھی کبھی خلاف قانون کوئی چیز ممثل کر دیتے ہیں، تمثیلی شکل میں آ جاتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک اشارہ ہوتا ہے، اور وہ اشارہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو یہ چیز متمثل کر دی اور دکھلا دی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ جہنم کا نظارہ کر لے نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کروا سکتا ہے۔ جنت کا نظارہ کر لے، کر سکتا ہے۔ وہ عالم برزخ کی کیفیات دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، وہ دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کافر یا بے ایمان کہا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ یہ انعام دینا چاہیں بطور کرامت کے تو دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس امت میں قیامت تک آنے والے اہل اللہ کے لیے کرامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہ مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں ایک اور بات ہے، وہ بھی ذرا سمجھا دوں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ نمازیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ذرا حوصلے میں رہا کریں۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کوئی مسئلہ بیان کر دیں، کوئی بات بیان کر دیں۔ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے جو مقتدی ہوتے ہیں نا ان کی غلطیاں امام پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے وضو صحیح نہیں کیا ہوا تھا، امام کو نماز پڑھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو منافق قسم کا ہے، وہ مسجد میں آ کر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو امام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی آج منافقین کا ٹولہ آیا ہوا ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ کو کوئی اتنا بڑا مومن بندہ نظر آئے لیکن وہ اندر سے کافر ہو، اس میں کوئی کفریہ بات پائی جا رہی ہو، اور امام پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کیفیات ظاہر ہو جاتی ہے، اور امام اس وقت اگر پیچھے مڑ کر کوئی مسئلہ بیان کرے، کوئی بات بیان کرے تو مقتدیوں کو بھاگنا نہیں چاہیے، سننا چاہیے۔ اس لیے کہ ممبر پر بیٹھ کر نماز کے بعد مسئلہ بیان کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور سننا صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور ان مسئلوں پر عمل کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ مسئلہ جب رسول اللہ بیان کرنے لگتے تھے تو منافقین نکل جاتے تھے، اس لیے جو مسئلہ بیان ہونے لگے تو کوئی جلدی سے بھاگ رہا ہو سمجھ لو پکا منافق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ سننے کے بعد باہر جا کر تبصرہ کرے، آج پتہ نہیں امام صاحب کو کیا ہوا، آج ان کو بڑے مسئلے آئے ہوئے تھے، مثلا یہ بھی پکا منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین اسی طرح کرتے تھے۔ البتہ مومن کیا کرتا ہے؟ جب وہ مسئلہ سنتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے، کہتا ہے شاید یہ کمی مجھ میں ہو، شاید میری کمی امام صاحب کو پتہ چل گئی۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ بھائی مجھ میں شاید یہ غلطی مجھ میں تھی، اور غور کرے گا تو وہ غلطی نکل آئے گی۔ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو خطا پر سمجھتا ہے، غلطی پر سمجھتا ہے، وہ الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ اس کی اس کمزوریوں کو اور بیماریوں کو اپنی رحمت سے پاک فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس چیز میں ہوتا ہے کہ بھائی میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، مولانا مسئلے شروع کر دیتے ہیں بڑے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی امام 1-2-4 مسئلے بیان کر دے تو میں نے کئی دفعہ لوگوں کو سنا، کہتے ہیں اس مولوی کو پیسے چاہیے ہوں گے اس لیے مسئلے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ زیادہ متاثر ہوں تو میری جیب میں کچھ ڈال دیں۔ یہ منافقین کہتے رہتے ہیں۔ اس کو مسئلے نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے ہوتے، اس کو ان نمازیوں کی اصلاح چاہیے ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین رسول اللہ کی اتباع کی برکت سے اور اس مسئلے پہ کھڑے ہونے کی برکت سے اللہ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ میں اپنی کیفیات بتاتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آج اس بات پہ بات کروں گا، لیکن وہ بات میری زبان پہ نہیں آتی۔ وہ بات میری زبان پہ آتی ہے جو مجمع کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میرے جو شاگرد حضرات ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی بات میری زبان پہ شروع ہو جاتی ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں، بعد میں وہ گھر میں جا کر میسیج کرتے ہیں حضرت یہ سارے سوال ہم دماغ میں لے کر گئے تھے، ہمارے پوچھے بغیر ہی آپ نے بیان فرما دی۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طلب لے کر آتے ہیں، ان کا منہ نہیں کھلتا، اس سے پہلے اللہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں، زبان پہ جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم طلب لے کر آؤ اور جس سے تم سیکھنا چاہتے ہو وہ خود اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔
تو اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے نصیب فرمائیں جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، ہمیں بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بن دیکھے صحابہ اکرام کا طریقہ اللہ میں نصیب فرمائے۔